बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। दुबई में अहम मुलाकातों की बाज़गश्त है। तलात हैं जी कि आसिफ अली जरदारी साहब की नवाज़ शरीफ साहब से दुबई में एक अहम मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इस मुलाकात को खुफिया रखा गया है दीगर पोलिटिकल पार्टीज से, और किसी भी पोलिटिकल पार्टी ने ऑफिशियली इस मुलाकात के हवाले से कोई चीज़ शेयर नहीं की। जो खबरें हैं उनके मुताबिक इस मुलाकात के अंदर निगरान सेटअप की पॉसिबल निगरान सेटअप को डिस्कस किया गया है। कुछ जनूबी पंजाब की किसी शख्सियत के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। फिर मुल्क के मईशत को भी डिस्कस किया गया है, और यह भी डिस्कस हुआ है कि कब असम्बलियाँ तहलील हों, कैसे निगरान सेटअप आए, और कब अगले इंतखाबात हों। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस वक्त जो अब हालात पैदा हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इंतखाबात में क्या लेकर जाएंगी, क्या किस कारकर्दगी की बुनियाद पर वो समझती हैं कि उनको वोट दिया जाए। और कुछ एनालिस्ट जो अभी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस बुनियाद पर ये समझती थी कि अगले पॉलिटिकल सेटअप को वो लीड करेगी, वो बुनियादें कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या हकीकत है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद खान तंगी टेलीफोन इन पर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो मुलाकात की खबरें आ रही हैं जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की दुबई में, उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, आपको कोई इत्तलात हैं, कोई खबर है ऐसी मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर साहब, जहाँ तक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का ताल्लुक है, तो आपके जो आपके सवाल के वक्त जो आपने मुझसे सवाल किया, मुझे अभी तक तो कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन दोनों की मुलाकात हो चुकी है। मैं भी की मुलाकात हो गई है। मैं भी कि ये सिर्फ तासुर दिया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो गई है। लेकिन मैं हैदर साहब एक बात आपको क्लियर कर लूं कि इन हालात में जब आपके निगरान सेटअप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जब आपकी असम्बलियां मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे औकात में मुल्क की तमाम लीडरशिप को आपस में मिल बैठकर और डिस्कस करना चाहिए तमाम इश्यूज को। इसलिए कि इस वक्त जो हुकूमत है वो एक पार्टी की नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ जमातों की इत्तेहाद से एक हुकूमत वजूद में आ चुकी है। तो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे सामने दहशतगर्दी है, हमारे सामने एक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है, हमारे सामने निगरान सेटअप है, हमारे साथ इलेक्शन है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन के दरमियान मुलाकात करना और इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तब आप जा सकते हैं, इन तमाम चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं और कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं जब आप आपस में मिले, आपस में मुलाकात कर ले। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप के दरमियान मुलाकात करना और बैठना, ये मुल्क और इदारों के लिए नेक शुगुन होता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे मुझे बहरामंद साहब ये बताइएगा कि एक तो ये खबरें आ रही थी कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी, और इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस हो गया है। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि असम्बली को बिफोर टाइम तहलील नहीं करना चाहिए, असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करे ताकि ये तीसरी टर्म मुसलसल हो, और एक मैसेज ओवरऑल जा सके कि पाकिस्तान के अंदर असम्बलीज जो हैं वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही हैं, तो ये रुके ना, ये जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है। आप चूंकि पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, सीनियर लोगों में से हैं, कोई ऐसी सोच है अभी पीपल्स पार्टी की? देखिए हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंड यही है कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करे, और फिर जो आईन और दस्तूर आपको जो टाइम देते हैं 60 डेज, उसमें इलेक्शन हो। तो पीपल्स पार्टी तो रोज अव्वल से दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी तो एक असम्बलियों की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं और फिर वक्त में इलेक्शन चाहते हैं। हम कल भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं और कल भी इलेक्शन के तैयार होंगे। इसलिए कि हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आईनी रास्ता ये है कि वक्त पे इलेक्शन हो और असम्बलियां अपनी मदद पूरी करे। और
ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہم کہ جب 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو ہم نے اپنی مدد پوری کی. 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو اس نے اپنی مدد پوری کی. ابھی یہ 2018 میں پہلے ایک حکومت آئی, ابھی دوسری اتحادی حکومت آئی. تو ہم سمجھتے کہ فورتھ ٹائم ٹرانزیکشن کی طرف اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو آئینی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی جو اسمبلیوں نے تیسری مرتبہ اپنی آئینی مدت پوری کی, اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اس ملک میں پارلیمانی نظام کی مضبوطی تب ممکن ہے جب آپ کی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تو پھر اس میں سینیٹر صاحب رکاوٹ کیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی کی اپروچ یہی ہے کہ اسمبلیز کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا چاہیے, تو کیوں باقی پولیٹیکل پارٹیز اس میں رکاوٹ ہے جو آپ کے ساتھ اتحاد میں اس وقت وفاق میں؟ نہیں دیکھیں, ایسی کوئی ابھی تک وہ چیز, ابھی کوئی بے اتفاقی والی بات آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا, اس لیے کہ کسی کے سامنے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ 8 تاریخ کو, ابھی میں نے ٹی وی چینل پہ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے تاریخ دے دی, 9 تاریخ دے دی. تو میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں آئی ہے کہ فیصلہ ہو جائیں. اور تاثر کی اگر بات ہم کرتے ہیں کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ اسمبلیاں پوری 12 تاریخ سے پہلے ڈیزالو ہوگی. اگر یہ تاثر مل رہا ہے کہ پلانے کو وزیر اعظم بنا رہے, یہ تاثر آ رہے کہ میاں صاحب کی اور اسد زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی, تو میرے خیال میں تاثر کو چھوڑنا چاہیے, بلکہ حقیقت پہ مبنی ہم بات کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے. باقی جماعتوں کی طرف سے ہماری بات کو یا ہماری سٹینڈ کو ابھی تک ڈینائی نہیں کیا گیا ہے کہ اسمبلیاں 12 تاریخ سے پہلے ٹھیک ہو گیا. اچھا سینیٹر صاحب, اس طرح کی سٹیجز پر جا کر چیزیں بڑی کروشل ہوتی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز پھر جو فیصلے کرتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا چند روز قبل اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے خبریں آئیں پہلے کہ نون لیگ اسحاق ڈار صاحب کو بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نامنیٹ کر سکتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کنسنسس ہو گیا, پیپلز پارٹی کو رضامند کر لیا نون لیگ نے, اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات ہوگی. تھوڑی دیر بعد پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ تو نام بھی نہیں رکھا گیا اور ہمیں کسی طور اسحاق ڈار کا نام بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر منظور بھی نہیں ہے. اب جو آپ نے ذکر کیا کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ 9 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں, تو کیوں نون لیگ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کیے بغیر میڈیا پر چلوا رہی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا, میں نے آپ کو کہا کہ ٹی وی پہ ٹیکر چل رہے ہیں. اور اگر جب اسحاق ڈار کی پرائم منسٹرشپ کی بات چلی تو مریم اورنگزیب نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ نہیں, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی, میں بھی تقریباً روزانہ 3-4 ٹاک شو کرتا ہوں, ہم نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے بارے میں اگر چینلز پہ, مختلف چینل پہ اس کے نام چل رہا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی تک اسحاق ڈار کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں. تو ہم کیسے یہ کہیں کہ اسحاق ڈار ول بی دی پرائم منسٹر آف دا نگراں سیٹ اپ. تو میرے خیال میں یہ چیزیں, میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں نا کہ تاثر کی ہم بات کرتے ہیں, اور جب فیصلہ آئے گا, دیکھیں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گے, وقت الیکشن ہوگا, نگراں وزیر اعظم ضرور آئے گا, لیکن تمام جماعتیں اگر مل بیٹھ کر اس پہ مختلف ڈیبیٹس کر لے, مختلف مذاکرات کر لے, بیٹھے آپس میں, تو یہ اچھا شگون ہے کہ ملک کے لیے اور اداروں کو چلانے کے لیے اور کیئر ٹیکر بنانے کے لیے ایسے لوگ آئیں کہ وہ ملک اور اداروں کے لیے بہتر ہو. اور وہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے مختلف کنٹریز کے ساتھ, آئی ایم ایف کے ساتھ, تو یہ جو نگراں سیٹ اپ آئیں ان میں اتنی کیپیبلٹی ہو, ان میں اتنی کوالٹیز ہو, وہ اتنے کیپیبل ہو کہ یہ ان تمام چیزوں کو آگے لے جائیں اور آنے والا جو الیکٹڈ حکومت ہو ان کے لیے مشکلات کرنا. اچھا, ایک تو چلیں اگر آپ کو اختلاف ہے کسی چیز سے, اس کو تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں اختلافات اگر کہیں تھے بھی تھے تو باہر آ کر وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں. آج ہم نے دیکھا سینیٹر رضا ربانی صاحب واک آؤٹ کر گئے, آپ بھی یقینی طور پر وہاں پر موجود ہوں گے. سینیٹر رضا ربانی صاحب کو کیا ہو گیا اچانک؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں بھی میری کولیگ ہیں اور پارلیمنٹیرین ہے, بیسٹ پارلیمنٹیرین ہے, لیکن
اور اسی وقت میں بھی بیٹھا تھا, اس نے واک کیا, لیکن میرے سامنے تو حیدر صاحب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, اور سینٹ میں ظاہری بات ہے کہ میرا پارلیمانی لیڈر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, اور میرا چیف وپ جو ہے وہ سلیم مانڈوی والا صاحب ہے, تو وہ دونوں اسی وقت موجود تھے اور وہ بیٹھے تھے. تو اگر رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کیا ہے تو وہ پرسنل کیپیسٹی میں واک آؤٹ کیا ہے, اور اس نے پارٹی کے اگر چیف وپ بیٹھے اور وہ پارلیمانی لیڈر ہمارا بیٹے جو ایکس پرائم منسٹر ہے اور جو چیف وپ ہے وہ ایکس ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں, تو دے نو کہ وہ کس چیز پہ واک آؤٹ کرے اور کس چیز پہ وہ بل کو سپورٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جانا ہے پارٹی کے ساتھ اور پارٹی ڈیسیجن کے ساتھ, نہ کہ میں کسی انڈیویجول کی واک آؤٹ پہ کہوں کہ اچھا کہ یا برا کہ. اس کے بارے میں تو اور رضا ربانی صاحب آپ کو خود بتا سکتے ہیں. ویسے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چیف وپ وہاں پر موجود تھے, آپ کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, تو رضا ربانی صاحب کا جانا اٹ مینس کہ انہوں نے پارٹی فیصلے کے اگینسٹ جا کر واک آؤٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں حیدر صاحب یہ تو رضا ربانی صاحب خود بتا سکتے کہ میں نے پارٹی فیصلوں کے خلاف واک آؤٹ کیا, یا میں نے کسی طریقہ کار پہ واک آؤٹ کیا, یا میں نے بل پہلے سے ڈسکس نہ کرنے پر واک آؤٹ کیا. یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے بارے میں بتا دی کہ میں اگر بات کروں گا تو میں پارٹی لیڈرشپ کی اور پارٹی منشور کی بات کروں گا. مناسب بات ہے. آخر میں بہرحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس بنیاد پر یہ کلیم کر رہی تھی کہ اگلے سیٹ اپ پر میں وہ لیڈ کریں گے اگلے پولیٹیکل سیٹ اپ کو, اور بڑی کانفیڈنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی, اب وہ کانفیڈنس کہیں نہ کہیں شیک کرنا شروع ہو گیا ہے. ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں آپ لوگوں کی نظریں جن لوگوں پر تھی وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. کے پی کے کے اندر بہت سے لوگ جو آپ کے ساتھ رابطے میں بھی تھے وہ پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر چکے ہیں. سملرلی بلوچستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا آپ کو جوائن کرنے سے. تو کیا واقعیت ہے نا پیپلز پارٹی کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں حیدر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا, تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر اور ایک سینیٹر کے طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے کیئر ٹیکر ایز اے فورن منسٹر اس کا جو رول تھا وہ بہت ویل ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا اس نے. اور پچھلی حکومت نے جو پاکستان کے امیج کو ڈسٹرائے کیا تھا, جو پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچایا تھا, جو پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں یا ہمسائے ممالک میں بالکل تنہا کیا تھا, تو اس امیج کو کی بلڈ اپ کے لیے, اس امیج کو مضبوط بنانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فورن منسٹر بہت اچھا رول پلے کیا. اور ساتھ ساتھ پورے ملک سے خیبر پختونخوا سے آج تک ہمارے پاس تین ایم این ایز آ چکے ہیں. ایک سے ایم این اے پی ٹی آئی کے جو کہ ویل نون ہے, سمجھدار ہے, ان کے اپنے حلقوں میں بہت اثر رسوخ بہت بڑا ووٹ بینک ہے, تو اس نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. اور اسی طرح پنجاب سے بھی آپ دیکھ رہے سندھ میں روزانہ سٹنگ ایم این اے ایکس ایم پی اے شامل ہو رہے ہیں, بلوچستان سے بھی. تو اگر آپ شمولیت کو دیکھ لیں, اگر جوائننگ کے پروسیس کو دیکھ لیں, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. اسی بنیاد پر میں بھی اور عوام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بہرحمان تنگی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا.